دنیا شیعت کو چیلنج ہے، نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا آنکھیں کھولیں، یہ دروازے والی کہانی ختم کرتے ہیں۔ تم پہلے حضرت علی کے گھر کا دروازہ تو ثابت کرو، بات اگلی بعد میں ہو۔ چیلنج فلی ایکسیپٹڈ۔ اچھا، ان بیچارے مولویوں کو مصیبت یہ ہے، یہ سوال تو اٹھا دیتے ہیں اور انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس سوال کا رزلٹ کیا آئے گا۔ یہ جائے لوگ ہیں بیسیکلی، جن کی ڈیوٹی یہی لگائی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ جو ایک تاریخی دھبا ہے، جو دروازہ زہرا سلام اللہ علیہ جلایا گیا ہے، وہ دھبا دھونا ہے۔ اس کے لیے پہلے انہوں نے حدیثوں سے مکرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کتاب میں بھری پڑی۔ پھر یہ تاریخ سے بھاگنے لگے تو تاریخ بھی چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ یہ سب تو موجود ہے۔ اب کسی پاگل نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے گھر کے اس دروازہ سے ہی مکر جاؤ جسے جلایا گیا تھا، لیکن جان اس سے بھی نہیں چھوٹے گی۔ آپ چیلنج ایسے کر رہے ہیں جیسے تاریخ کی ساری کتابیں آپ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی کتابیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو لواطق سے ٹائم ملے تو آپ پڑھیں، اور آپ کو فقط بھونکنا آتا ہے۔ یہ ساری کتابیں عربک میں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کو پاکستانی ملا کسی کتاب کا ترجمہ کر بھی دے تو وہ بیچارے اندھے عشق کی وجہ سے حدیث رسول کا بھی غلط ترجمہ کر دیتے، قرآن کی آیتوں کے غلط ترجمے کر دیتے۔ تو میں آپ کو پہلے آپ کی کتاب سے دکھاتا ہوں یہ دروازہ جس کا آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے زیادہ۔ یہ کتاب ہے وفاء الوفا، یہ 10ویں ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس کے رائٹر ہیں علی بن احمد السہروردی۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے اس کتاب میں مختلف دروازوں کا جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ اس کا ذکر کرتے کرتے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت حدیث لکھی۔ وہ حدیث بھی آپ کے لیے سزائے موت سے کام نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث آپ والی جو اہل بیت ہے اس کو مائنس کر دیتی ہے اور تخصیص کرتی ہے اس اہل بیت کی جو دراصل اہل بیت ہیں۔ تو یہ حدیث بھی آپ کو بڑی تکلیف دے گی۔ تو مختلف دروازوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ ایک دروازہ ایسا تھا کہ جس پہ ختمی مرتبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تشریف لاتے تھے۔ کان یاتی بابن علی کل یوم، ایک دروازہ ایسا تھا جس پر ہر روز تشریف لاتے تھے آپ۔ وفی روایت عند صلاۃ الصبح، کہتے ہیں ایک روایت میں ہے وہ صبح کی نماز تھی، صبح کی نماز سے پہلے آپ اس دروازے پر تشریف لے آتے تھے۔ اچھا، وہ دروازہ کون سا تھا؟ الی باب علی و فاطمۃ و حسن و حسین، وہ دروازہ تھا مولا علی علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ وہ دروازہ تھا جہاں جناب رسول نماز صبح سے پہلے روزانہ تشریف لاتے تھے۔ پھر آ کے کرتے کیا تھے؟ یاخذو ازادت الباب، جناب رسول خدا اپنی کونی سے، یا ازادہ اس جگہ کو کہتے ہیں یا کونی کو کہتے ہیں عربک میں، اس سے دروازے پہ دستک دیتے تھے۔ اب ان پاگلوں سے کوئی پوچھے کہ پردے پہ دستک دی جاتی ہے یا پردے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے؟ دستک دے کہ جناب رسول خدا فرماتے کیا تھے؟ وہ یقول، آپ کہتے تھے السلام علیکم اہل البیت، اے میری اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ یہ وہ اہل بیت ہے جو جناب رسول خدا کی اہل بیت ہے، باقی آپ اہل بیت اور حجروں میں رہتی تھی۔ اور یہ سال لکھتے ہیں ایک اور روایت میں کہ سلام کرنے کے بعد جناب رسول خدا کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 مرتبہ دہراتے اس بات کو۔ جب یہ کہہ لیتے تو اس کے بعد جناب رسول خدا فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے۔ اب یہ دوسری کتاب ملاحظہ کیجیے، اس کتاب کا نام ہے مناقب اور اس کے مصنف ہیں احمد بن محمد
المکی الخارزمی. یہ بہت لمبی حدیث ہے کہ جب جناب رسول خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، اللہ تعالیٰ لعنت کرے بی بی کے دشمنوں پر، رخصت کیا شادی کے بعد، تو خود ساتھ تشریف لے آئے مولا علی علیہ السلام کے گھر، اور جناب ام سلمہ سے کہا کہ پانی لے آؤ. پانی کو دم کیا، کچھ مولا علی علیہ السلام پہ چھڑکا اور کچھ بی بی پہ چھڑکا. اس کے بعد بڑی دعائیں دی جناب رسول خدا نے آپ دونوں کو. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا گھر آباد رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان صلح رکھیں، اللہ تعالیٰ اس راز میں برکت ڈالیں. ثم قام، پھر جناب رسول خدا کھڑے ہو گئے. فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ بِيَدِهِ، پھر جناب رسول خدا نے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے بند کیا. اب ان پاگلوں کو کون سمجھائے کہ پردے بند نہیں ہوتے، ہمیشہ دروازہ بند ہوتا ہے. قال ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اسماء بنت امیس نے بتایا کہ جناب رسول خدا تب تک ان دونوں کو دیکھتے رہے پیچھے سے ترچھی نگاہ سے جب تک کہ آپ دونوں اپنے حجرے میں نہیں پہنچے. اب آپ تیسری کتاب ملاحظہ فرمائیں، بحار الانوار، جس کا آپ نے ریفرنس دیا اور وہ بھی غلط دیا. ان کذابوں کی یہ عادت ہے کہ یہ ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں. اس نے بحار الانوار کی جلد نمبر 6 کا بولا، جبکہ جلد نمبر 6 عدل اور میعاد کے بارے میں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حالات زندگی جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ جلد نمبر 43 ہے، 43 نمبر جلد ہے. ان کو پتہ ہے بہار کی جلدیں 100 سے زیادہ ہیں، تو یہ اسی طرح جھوٹ بول دیتے ہیں. ان کو ریفرنس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ بہار بھی عربی میں ہے. تو اس میں بھی بالکل وہی حدیث جو مناقب میں تھی بہار میں بھی موجود ہے کہ جناب رسول خدا نے پانی چھڑکا بی بی پر اور مولا علی علیہ السلام پر، اور پھر ان کو دعائیں دی. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے. فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بند کر دیا. تو جناب ہم نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا اور آپ کو آپ کی کتابوں سے بھی دکھا دیا اور اپنی کتابوں سے بھی دکھا دیا. آپ ایک چھوٹا سا چیلنج ہمارا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جن لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے سوائے حجرہ عائشہ کے سوا، کیونکہ حجرہ عائشہ کا دروازہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں لگا ہوا تھا، اس کے علاوہ کسی اپنے صحابی کا یا کسی اور کا دروازہ اب آپ ثابت کر دیں. لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کذاب ابن کذاب ہیں. آپ نے ہمیشہ جھوٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ اتنے پاگل ہیں کہ آپ جھوٹ بھی طریقے سے نہیں بول سکتے.